الصف الثانی کے طالب علم محمد ابراہیم بن محمد رفیق اردو زبان میں تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی، محترم سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مذاق اڑانے کی ممانعت۔ محترم سامعین، ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مذاق اڑانے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حقیر اور کمتر سمجھا جانے والا شخص مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو، اور ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں لوگوں کے حقیر سمجھنے کو غرور و گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ مسلم۔ تکبر کہتے ہیں حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ لہٰذا ہر قسم کی بات چیت، قول و فعل کے ذریعے کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہو قطعاً حرام اور ممنوع ہے، اور یہ چیز مذاق اڑانے والے کے تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان یحقر اخا المسلم، رواہ مسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مذاق صرف وہی شخص کرتا ہے جس کی زندگی برے اخلاق سے بھری ہو اور اچھے اخلاق سے خالی ہو۔ محترم سامعین، ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس تھا۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے اپنے کو بہتر اور آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا اور گمان کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے، پھر مٹی آگ سے برتر اور افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اکرام، یہ اعزاز اور عزت تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنے اسی غلط قیاس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا اور اس کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ ابلیس کی ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت و کبریائی سے قطع نظر اس کی سوچ آدم علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ مجھے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مجھ سے برتر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ جس کا حکم دے بلا چوں و چرا اس کی تعمیل کرے۔ محترم سامعین، انسان کا عروج تواضع اور انکساری ہے۔ انسان جس قدر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص تکبر اور بطری کے گمان میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، انہیں عزت و وقار کی نظر سے دیکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبی بتائی گئی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔